نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جو باتیں کل پڑھی تھیں ان میں سے کوئی یاد رہی، کوئی پلٹ کے یاد آئی کہ یہاں سے نکلے اور بھول گئے؟ آپ میں سے کوئی کچھ بتائے گا؟ کوئی بات جو ہم نے کل پڑھی اس میں سے کیا یاد رہا آپ کو؟ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی نیبر سے شیئر کیا، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے، تو انہوں نے اپنی محبتوں کا جائزہ لیا کہ میں کن کن لوگوں سے محبت کرتی ہوں اور کن کی پیروی کر رہی ہوں۔ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کا جائزہ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار بھی خود ہی بتا دیا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی آپ کی محبت محض کسی جذباتی اظہار خیال کا نام نہیں، چند الفاظ کے ادا کرنے کا، یا وقتی طور پر کوئی آپ کے بارے میں اچھی بات پڑھ کے رو دینے کا نام نہیں، بلکہ آپ کے طریقے کی محبت، اور اس درجے کی محبت کہ پھر وہ طریقہ ہمارے عمل میں بھی ڈھل جائے۔ اور آپ میں سے یہ کہتی ہیں کہ یہ سارا دن اس بات پہ غور کرتی رہی کہ صحابہ کرام کو آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل کس طرح ملا۔ یہ کہتی ہیں کہ صحابہ کرام کی شخصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ صحابہ نے بھی دین کے کام کو، آپ کی وراثت کو، آپ کے چھوڑے ہوئے مشن کو اپنی چیز سمجھا، اپنا ذاتی کام سمجھا، تو پھر ان سب کے بھی جذبات، احساسات دین کے بارے میں ویسے ہی ہو گئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک معیار ہے آپ کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کے لیے، ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ بہت سا اسوہ حسنہ تو بالکل ایک طرف رہ جائے گا اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل نہ کیا۔ اگر آپ کے مشن کو ہم لے کے آگے نہیں بڑھتے تو بہت سی ایسی آیات جو آپ کے بارے میں قرآن پاک میں آتی ہیں ان کا معنی کیا بنے گا؟ پھر اس سے ہمارا جو اس سے ریلیشن شپ ہے، یا ہم اس کو اپنی لائف میں کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ کس کام میں گزرا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزرا تھا، اللہ سے جوڑنے میں گزرا تھا۔ اس کے درجے مختلف تھے، کہیں تزکیہ تھا، کہیں تذکیر تھا، کہیں تبلیغ تھا، کہیں اخلاق کی تکمیل تھا، لیکن ان سارے کاموں کو اگر آپ الگ الگ بیان کریں تو یہ جزیات ہیں۔ ان سب کا کلی نام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا، بلانا بھی اور جوڑنا بھی، بندوں کو بندوں کے خالق مالک سے جوڑنے کا کام کیا تھا آپ نے۔ آپ نے کس کس طرح جوڑا ان کو؟ کبھی پیغام پہنچا کر، قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، کبھی تذکیر کر کے، نصیحت کر کے، کبھی تعلیم دے کر، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کبھی ان کا تزکیہ کر کے، ویزکیہم، اور اس یزکیہم میں ان کے اخلاق سنوار کے، اخلاق کی تکمیل کر کے۔ اب اگر ہم یہ کام کرتے ہی نہیں اور ہماری زندگی میں یہ چیز ہے ہی نہیں، ہم ان کاموں میں سے ایک کام نہیں کرتے، تو نمبر 1 مجھے بتائیے کہ پھر ہم آپ کے کیسے وارث ہیں؟ نمبر 2 ہم آپ کے کس اسوہ حسنہ پہ پھر عمل کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ ہم آپ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اور اب محبت کا دعویٰ اس وقت تک ادھورا ہے جب تک آپ کی سنت سے محبت نہ ہو۔ جب سنت پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے، سنت کی پیروی کی بات آتی ہے، تو پھر کچھ سنتیں تو آپ کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے مسواک کرنا، جیسے لباس کا ایک خاص انداز سے پہننا، یا آپ کی نماز یا روزے، یہ کچھ عبادات، لیکن وہ تو ایک حصہ ہے زندگی کا۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اور آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ پیغام رحمت تھے سارے جہان والوں کے لیے۔ تو ان سنتوں پر عمل کیسے ہوگا
اور اگر ان سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر آپ سے محبت کا دعویٰ کیسا دعویٰ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صرف بعض حصہ ہی ہمارے لیے قابل عمل نمونہ ہے، یا سارے کا سارا سوائے ان چند باتوں کے جو آپ کی ذات کے لیے خاص تھیں؟ مثلاً آپ رسول تھے اللہ کے، مثلاً رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ مخصوص رعایتیں تھی، آپ پر کچھ مخصوص ذمہ داریاں تھیں، یعنی چند مخصوص ایکسپشنل چیزوں کے علاوہ باقی ساری زندگی ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ یہاں آیا ہے، آپ کا نام نہیں یہاں لیا گیا بلکہ فی رسول اللہ کی بات آئی ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول میں، ان کی ذات میں، ان کی حیثیت میں ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. یعنی صرف محبت نہیں بلکہ ساری محبتوں سے مقدم اس کو رکھنا ہے، ساری محبتوں سے آگے. اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں، لکھیں، کیا میں واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے بڑھ کر چاہتی ہوں؟ اپنے والدین، اولاد، استاد، بہن بھائی، دوست اور دیگر انسان جو بڑے بڑے ہیروز ہیں ماضی کے یا حال کے، خواہ وہ سٹارز ہیں یا ایکٹرز ہیں یا کرکٹرز ہیں یا وٹ ایور، کچھ بھی جن کے ہم فین بنے ہوئے ہیں، جس کی بھی محبت محسوس کرتے ہیں، وہاں رکھ کر دیکھ لیں، اپنے دل سے پوچھ لیں کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دوسری طرف اس شخص کی محبت، کون سا پلڑا بھاری ہے، کیا بھاری ہے؟ مجھے یہ بات بہت متاثر کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسی لمحے وہیں کھڑے کھڑے اپنا فیصلہ بدل لیا. ہم کیوں نہیں اتنی جلدی بدلتے؟ ہم کیوں نہیں فیصلے کر لیتے جلدی؟ حضرت عمر کے اس فعل کے پیچھے بھی دراصل محبت ہی کا جذبہ ہے. دنیا میں بھی ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ کوئی بھی چیز ہم سے ڈیمانڈ کرے تو ہم فوراً حاضر کر دیتے ہیں. تو یہ محبت ہی کا جذبہ تھا کہ جس میں جان کا تقاضا کیا گیا تو فوراً ہی حاضر کر دی. یہ ان کی سچی محبت کی گواہی ہے، یہی تو دلیل ہے. اور یہی ہماری محبت اور حضرت عمر کی محبت میں فرق ہے. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ ہم صرف دعوے کرتے ہیں اور وہ سچی بات کرتے تھے. ایسی ہی محبت کا صلہ پھر جنت ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہ ہو، کوئی گرا نہ ہو. اور آپ میں سے کہتے ہیں کہ ان کو جو بار بار بات یاد آتی رہی اور جس چیز نے بہت ان کو اٹریکٹ کیا وہ یہ کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا یا وہ اس کو آگ سے بچانے والی ہے. تو واقعی پھر کیا میرے اندر اس درجے کی محبت ہے کسی بھی اور چیز کے مقابلے میں؟ کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے نا. تو جس چیز کا صلہ بہت بڑا ہو وہ چیز بذات خود بھی بڑی کام کی ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. محبت جو ہے وہ عمل کا تقاضا کرتی ہے، اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو اگلے شعر ہیں، تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الزمان بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. پہلی دفعہ میں نے ایم اے میں یہ شعر پڑھے تھے، مجھے ان شعروں نے بہت زیادہ پکڑ لیا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ایک نئی ڈسکوری ہوئی ہو، ایک نئی چیز کھلی ہو میرے سامنے. اس کا میں لفظی ترجمہ آپ کو کراؤں گی تاکہ یہ شعر آپ زبانی یاد کر لیں. تاسی تم نافرمانی کرتے ہو عصیان سے، الرسول رسول کی نافرمانی کرتے ہو، وانت حالانکہ تم یا اس کے باوجود تم تظہرو تم ظاہر کرتے ہو حبہ آپ کی محبت. یعنی ایک طرف تم محبت کا اظہار کرتے ہو اور دوسری طرف آپ کی نافرمانی کرتے ہو. ھذا یہ بات لعمری میری زندگی کی قسم، فی الزمان زمانے میں، بدیع بڑی انوکھی ہے. یہ تو ناقابل یقین بات ہے کہ انسان کسی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرے. یہ تو بڑی انوکھی بات لگتی ہے. لو کان حبک صادقا اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، لو کان اگر ہوتی حبک محبت تمہاری صادقا سچی، لأطعتہ البتہ اطاعت کرتے تم اس کی. کیوں؟ ان المحب بے شک محبت کرنے والا،
لمن یحب جس سے محبت کرتا ہے، مطیع اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کے اشاروں پہ چلتا ہے نا سوچ کو ہلانے والا شعر. تعصر رسول وانت تظہر حبہ، تم کس زبان سے محبت کے دعوے کرتے ہو جب تم نافرمانی کر رہے ہوتے ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو بعض زمانے میں بڑی انوکھی ہے کہ کوئی شخص کسی کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ساتھ اس کی نافرمانی بھی کر رہا ہو. اگر واقعی تمہاری محبت سچی ہے تو پھر تو تم ضرور بات مانو گے، کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات ضرور مانتا ہے، ورنہ تو محبت کا دعویٰ ہی بیکار دعویٰ ہے. اب آپ نکالیے پیج 16، یہاں پر ایک حدیث ہے، اس کو پڑھ کے سناؤں گی. بیچ کی باتیں چھوڑ رہی ہوں، بہت لمبی باتیں ہیں، آپ خود اپنا پڑھ لیجئے، لیکن جہاں احادیث ہے ان کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں. اور عربی اس لیے پڑھوں گی کہ اگر آپ کو کبھی عربی لکھنی یا کہیں پڑھنی پڑے تو آپ پڑھ سکیں، کیونکہ جو لطف عربی عبارت میں ہے وہ اردو ترجمے میں 10% بھی نہیں ہے. بہقی کی روایت ہے، سیدنا عبد الرحمن بن ابی قرار کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع آپ نے وضو کیا، یومن ایک دن، ایک روز آپ نے وضو کیا، فجعل اصحابہ تو شروع ہو گئے آپ کے ساتھی، یتمسحون ملنا مسح کرنا یا رب کرنا، بوضوئہ آپ کے وضو کے پانی کو، وضو کہتے ہیں وضو کا پانی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ جس کو خوش کرے، سرہ سرور سے، ہو جس کو، اس کو یعنی، ان یحب اللہ کہ محبت کرے اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، یعنی جس کی خوشی اس میں ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، او یحبہ اللہ یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، ورسولہ اور اس کا رسول، یعنی جس کے دل میں سرور ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں. کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وضو کا پانی اپنے جسم پہ مل رہے تھے، تو پھر وہ کیا کرے، فَلْيُصْدِقْ حَدِيثَهُ اپنی بات سچی کرے، یعنی سچ بولا کرے، اذا حدث جب وہ بات کرے، وَلْيُؤَدِّ اور چاہیے کہ ادا کرے، یہ الف یہاں زائد ہے، وَلْيُؤَدِّ وَالْيُؤَدِّ نہیں ہے، وَلْيُؤَدِّ لام کے اوپر جزم ہے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اور چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے، اذا اؤتمن جب اس کو امانتی بنایا جائے، وَلْيُحْسِنْ اور چاہیے کہ اچھا سلوک کرے، اس میں بھی الف زائد ہے، بیکار لکھا ہوا ہے، اس کو کاٹ دیں، وَلْيُحْسِنْ اور چاہیے کہ احسان کرے، جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ اپنے ہمسائے کا جبکہ وہ اس کا ہمسایہ بنے، یعنی جو کوئی اس کا ہمسایہ بنے کہیں بھی، چاہے وہ کلاس روم میں یا وہ گھر میں یا کسی ٹرین میں، اس کے ساتھ وہ احسان کا برتاؤ کرے. اصل میں مجھے لگتا ہے عربی عبارت میں ایک جملہ کم ہے یہاں، کیونکہ اس کے ترجمے میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ آپ نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہاں لگتا ہے مسنگ ہے، مجھے اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ عربی عبارت اور کیا ہے. بہرحال مفہوم اب سمجھا دیتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور صحابہ کرام آپ کا پانی لے لے کر اپنے جسم پہ مل رہے تھے برکت کے لیے. آپ نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ محبت میں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں محبت کا سرور ہے، واقعی محبت ہے، یا پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس محبت کا صلہ اس کو محبت کی شکل میں ملے. انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں؟ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا صلہ کیا چاہتا ہے، بتائیں گے؟ کیا وہ محبوب سے مال چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ جی ہاں، محبت کرنے والا محبت کا صلہ محبت کی شکل میں چاہتا ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس کو پھر یہ بات بہت اچھی لگتی ہے یا اس کے دل میں ایک خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ اور رسول سے اسے محبت ہے، تو اس محبت میں وہ پانی لے رہا ہے، تو اس کو صرف پانی ہی لینے تک اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بات سچی کرنی چاہیے، امانت ادا کر دینی چاہیے اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ 3 باتیں محبت کے جواب میں کیوں بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا کہ محض جذباتی عمل
یا جذباتی اظہار محبت کافی نہیں، عملی اظہار ضروری ہے۔ آپ نے ان کی محبت کو چینلائز کر دیا، ایک رخ دے دیا، کیونکہ محبت بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے نا، ایک تو یہ سبب ہے۔ یہاں ایک اور گہرا نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ہم اگر دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو دنیا کے سامنے ہم آپ کے محبین کی صف میں کھڑے ہو گئے کہ ہمارا آپ سے بڑا تعلق ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اگر آپ میں سے کوئی، مثلا یہ زبیدہ ہے، یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنی استاد سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ کی نظر میں ان کا اور میرا ایک تعلق یا کنیکشن بن جائے گا نا کہ یہ مجھ سے متعلق ہے۔ اب یہ جو کام کرے گی اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ میری نظر سے دیکھیں گے، یہ میری نمائندہ ہو گئی نا مجھ سے محبت کا دعویٰ کر کے، کہ نہیں؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان کے نمائندے بن جاتے ہیں، ہمارا ان سے تعلق جڑ جاتا ہے، پھر نمائندوں کا ایک ایک عمل دیکھا جاتا ہے کہ یہ نمائندے کر کیا رہے ہیں، یہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی پیروی کتنی کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ دنیا کے سامنے ہم نے دعویٰ کر دیا ہم عاشق رسول ہیں، اب لوگوں نے ہم کو منسوب کر دیا کس کے ساتھ؟ منسوب کرنے کا معنی سمجھتے ہیں نا، ہمارا تعلق جوڑ دیا، ہماری پہچان ہو گئی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہم آپ کے ذریعے پہچانے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اب عاشق رسول کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹرم میں جان بوجھ کے غلط یہاں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت عام ہے، جو کہ درست نہیں، کیونکہ قرآن میں کہیں بھی لفظ عشق نہیں آتا، نہ ہی حدیث میں یہ لفظ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ شعر و شاعری کی دنیا میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی اصطلاح نہیں ہے عشق و عاشقی، اس لیے اس کو کبھی استعمال نہ کریں۔ یہاں میں کسی خاص کانٹیکسٹ میں استعمال کر رہی ہوں کہ ہم سب بڑے بڑے پوسٹر لکھ کے لگاتے ہیں، عاشقان رسول اور عشق رسول، یہ ٹرمز بہت عام ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اب جب بھی کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں تو ہم اس کو کس نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا اس کا وہ ان سے تعلق ہے نا؟ اچھا اسی طرح چلیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ عام طور پر بھی اگر کوئی ایک عام انسان دوسرے انسان سے محبت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے یا نہیں؟ جوڑ دیتے ہیں نا۔ محبت کرنے والے کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے منسوب کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، اس سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، ایک کا نام آتے ہی دوسرے کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ جو محب ہے یا عاشق ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے اس کی ذمہ داری بھی پھر کس پہ ڈال دی جاتی؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم آپ کی محبت کے اگر دعوے کرتے ہیں تو ہم آپ کے نمائندے بن جاتے ہیں، امت بھی تو ہے نا آپ کی۔ پھر ہمارا ہر عمل دنیا پرکھ پرکھ کے دیکھتی ہے کہ دنیا کے عظیم ترین انسان کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے کام کیسے کرتے ہیں۔ سب سے جھوٹے لوگ ہیں، یہ بے حد خیانت کار ہیں، سخت بد اخلاق ہیں۔ آپ نے صرف اپنا ہی نہیں برا کیا، اس نام کو بھی بٹا لگایا آپ نے جس کی محبت کا آپ نے دعویٰ کیا، جس سے آپ نے اپنا تعلق جوڑا۔ جس طرح ایک ماں باپ کے ساتھ بچوں کا تعلق ہوتا ہے، استاد کے ساتھ شاگرد نتھی ہو جاتے ہیں، کسی پیر کے ساتھ اس کے مرید منسوب ہو جاتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی کسی محفل میں بیٹھ کے اگر یہ دعویٰ کرتا ہے اور آپ کے غم میں روتا ہے تو پھر آپ قدرتی طور پر انکانشیسلی دیکھنے لگیں گے، اچھا یہ پھر کون کون سی سنت پہ عمل کرتا ہے، یہ آپ کے کس کس طریقے کو فالو کرتا ہے، آپ کا کون سا رنگ ہے، اس پر پھر رنگ چڑھنا چاہیے نا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا رنگ اس پہ چڑھنے لگتا ہے، وہ بے اختیار گفتگو میں، چال میں، ڈھال میں، لباس میں، بہت سی چیزوں میں اس کی کاپی کرنے لگتا ہے۔ آپ نے کبھی سہیلیوں کے ایک جیسے ڈریس دیکھے؟ کیا مجبوری ہوتی ہے کہ ایک ہی جیسے ڈریس پہنے جائیں؟ ہماری یونیورسٹی میں ایسے بہت سے منظر نظر آتے، مجھے سمجھ کبھی نہیں آئی تھی کہ کیا مصیبت ہے ان کو، لیکن بہت لڑکیوں کو میں دیکھتی تھی کہ ایک ایک طرح کے کپڑے سلوا کے پہنتی تھی،
ایک طرح کے کپ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک طرح کی چال چل رہی ہیں. تو کالج کی حد تک تو کیا تھا کہ سب یونیفارم میں ہوتا تو کوئی پتہ نہیں چلتا. جب فرسٹ ٹائم یونیورسٹی میں گئی اور وہاں یونیفارم نہیں تھا تو مجھے یہ حرکت بہت عجیب لگتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے نا. ایک کے ماں باپ ہو سکتے ایک کپڑا افورڈ کر سکتے ہیں، دوسرے کے نہ کر سکتے ہوں، اب ایک دوسرے جیسی بننے کے لیے. تو یہ محبت کی وجہ سے ایک پیروی کی جو بات ہے وہ قدرتی طور پر آنے لگتی ہے، تب محبت کا ثبوت ہے. ہاں اچھا، ایک اور چیز یہ دیکھیے کہ آپ میں سے کوئی خاتون ایسی اپنے آپ کو والنٹیئر کرے جس کا کوئی بچہ کسی کرکٹر یا کسی فٹ بالر یا کسی ریسلر سے محبت کرتا ہو یا اس کا وہ فین ہو. کوئی خاتون والنٹیئر کرے. بالکل درست انہوں نے کہا کہ جو بھی جس کو بھی انسان آئیڈیلائز کرتا ہے اس کو پھر انکانشیسلی کاپی کرنے لگتا ہے. جیسے انہوں نے سنگر کی مثال دی کہ اس کی ٹی شرٹس یا اس کے جو سگنیچرز پر مبنی چیزیں یا پھر وہ اس کے جو سانگز ہیں ان کو سننا، ہر جگہ اس کا نام لکھنا. کوئی والنٹیئر کرے گا ایسی کسی مثال کو؟ ہاں آپ بتائیے. کہتی ہے تیسری کلاس میں ان کا بھائی پڑھتا ہے، زیادہ زیادہ 7-8 سال کا ہوگا. کہتے وہ کرکٹر ہے شاہد آفریدی، اس کو پسند کرتا ہے، اسی کی طرح کا ہیئر سٹائل بناتا ہے، اسی کی طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کلاس میں پین پینسل سے بھی چوکے لگاتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی گفتگو ہوتی ہے. اس بچے کو کس نے یہ سارے سبق پڑھائے تھے؟ محبت نے. محبت بہت بڑے سبق پڑھا دیتی ہے، بڑے بڑے فاصلے لمحوں میں طے کرا دیتی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو بھی انسان آئیڈیالائز کرتا ہے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور دوسرے اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ آثار میں بھی لکھا جاتا ہے. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم سب کے عمل سنت کے مطابق ہوں، تاکہ اگر ہمیں بھی کوئی کاپی کر رہا ہے تو وہ بھی سنت پر ہی جا کے عمل کرے، اسی طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے. تو یہ اتنی گہری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب اپنی محبت کا خود ہی امتحان لے لیں کہ ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی سچی ہے، کیونکہ ہم اس کا صلہ چاہتے ہیں نا کہ آپ ہم سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، ہمیں جنت میں جگہ ملے، جہنم ہم پہ حرام ہو جائے. تو پھر ہمارے ایکشنز میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے چلنے میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ وہ کام جو آپ نے کیا، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. آپ کو بھیجا ہی کیوں گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ کیوں مبعوث کیا گیا تھا؟ کیوں آئے تھے آپ 40 سال کی زندگی نبوت کے بغیر گزارے تھے، اور پھر 23 سال کی زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، پہلی 40 سالہ زندگی نہیں. تو کیوں بھیجا گیا تھا آپ کو ہمارے لیے؟ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ کوئی ایک جملے میں سمپل جواب دے. دیکھیے آیتوں اور حدیثوں میں جواب نہیں تلاش کیجیے، اپنے دماغ پہ زور دیجیے، تھوڑا سا امیجن کیجیے آپ کیوں آئے تھے دنیا میں، اللہ نے آپ کو کیوں چنا تھا، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا تھا، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا. سمپل لفظوں میں سوچیے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. آپ رحمت بن کر آئے تھے لوگوں سے بوجھ ہٹانے کے لیے، لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے کے لیے. آپ نے یہ کام کیا تھا پھر جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. سچ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ امت مسلمہ کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ ہاں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پھر اسوہ حسنہ کی پیروی کہاں سے ہوگی؟ کن چیزوں میں ہوگی؟ کن کاموں میں ہوگی؟ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بندوں کو اللہ سے ملانا. ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد، سب اپنا اپنا سوچ لیں، لکھ لیں اپنا اپنا جو بھی بنایا ہوا ہے. میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا تھی؟ آپ کا سب سے بڑا غم کیا تھا؟ سب سے بڑا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ کیا میرا بھی وہی غم ہے؟ پھر اسوہ حسنہ کی پیروی کہاں سے ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کا سب سے بڑا غم کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ اس سے کم نہیں تھا. صحابہ کرام کو اسلام سے اتنی دلچسپی تھی جتنی کسی کو اپنی اولاد سے ہو سکتی. وہ اسلام کی کامیابی سے اتنا خوش ہوتے جتنا کوئی اپنے بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے. وہ اسلام کے نقصان پر اتنے ہی غمگین ہوتے جتنا کوئی اپنے بیٹے کی ناکامی پر غمگین ہوتا ہے. اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے تھے جب تک کہ اس نقصان کی تلافی نہ کر چکتے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی ایک پلاننگ دے کے گئے تھے؟ اچھا میرے بعد پہلے تم روم کی طرف
پیش قدمی کرنا، پھر کچھ عرصے کے بعد ایران کی طرف کرنا، پھر ادھر جانا، پھر ادھر جانا، یہ ساری باتیں آپ سکھا کے گئے تھے؟ یہ کس نے سکھائی تھی باتیں؟ یہ محبت نے سکھائی تھی. محبت تو ایمان کا حصہ ہے، محبت کے بغیر تو ایمان کا تصور ہی نہیں. آپ سے ہماری جتنی محبت ہوگی، آپ کے مشن سے بھی اتنی ہی محبت ہوگی. جس درجے پر آپ نے اس پیغام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، پھر اسی درجے پر ہم بھی بنائیں گے. ورنہ تو پھر یہ کام کس کا ہے؟ صرف انہی لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہہ دیتے ہیں اور بس. اب افسوس یہ کہ جو خود کو عاشقان رسول کہتے ہیں وہ بھی اس کو اپنا کام نہیں سمجھتے. اسی لیے تو ہم اس حال کو پہنچے ہیں. آخر کرسچینٹی کی بنیادیں کھوکھلی ہونے کے باوجود وہ دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن کیوں ہے؟ بتائیں گے مجھے؟ بنیادیں کھوکھلی ہیں ان کی، کوئی بنیاد نہیں ان کے پاس. نہ حضرت عیسیٰ کی صحیح لائف ہسٹری ان کے پاس ہے، نہ انجیل محفوظ شکل میں ہے. اس کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی میجورٹی ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو کتنے لوگ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے؟ کتنے ساتھی رہ گئے تھے آپ کے پاس؟ سورۃ المائدہ پڑھ چکے ہیں. 12 لوگ تھے اور وہ بھی اس وقت ادھر ادھر فرار ہو گئے تھے. آخری وقت میں انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا. ان 12 سے آج وہ لارجسٹ میجورٹی بن چکے ہیں. چھوڑے ہوئے 12 لارجسٹ میجورٹی. آپ کتنے لوگ چھوڑ کر گئے تھے؟ 1.25 لاکھ. حجۃ الوداع جو آپ کی وفات سے 3 مہینے پہلے ہوا تھا، اس میں آپ کے ساتھ 1,40,000 لوگ تھے. انہوں نے کام کیا، ان کو ہم بلیم نہیں کریں گے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اسی لیے 100 سال کے اندر اسلام ایک طرح سے پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کہاں سو گئے ہم، کہاں کھو گئے ہم، کہاں بھول ہو گئی ہم سے؟ یہ کس نے ہم کو بے راہ کر دیا؟ کس نے اپنی اصل منزل سے ہٹا دیا؟ کس نے اصل مشن سے پھیر دیا؟ کیوں آج ہم مائنورٹیز میں آ گئے؟ جبکہ آخری دین بھی یہی، سچا دین بھی یہی، سچائی ایک ہی ہے دنیا میں جو آپ کے پاس ہے، جس سے آپ انسانیت کو بچا سکتے ہیں. ابھی تو آپ کو پتا ہے ہم نے اصل کام تو شروع ہی کوئی نہیں کیا. ابھی جانتے ہیں آپ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ اصلی کام نہیں ہے. ابھی اصل کام کیا ہے؟ آپ نے اصل کام کیا کیا تھا؟ ان تک پیغام پہنچانا جن کو ابھی لا الہ الا اللہ بھی نہیں آتا. یہ اصل کام ہے. اندرونی طور پر اندرونی محاذ کو پختہ کرنا، تعلیم، تربیت، تزکیہ اپنے ساتھیوں کی، اپنے مسلمانوں کی، یہ تو صرف ایک قدم ہے، یہ تو پہلا قدم ہے، لیکن منزل نہیں ہے، اصل کام نہیں ہے. اصل کام تو اس انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے جو ابھی تک دور ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ بالکل مانیں گے، نہیں، یہ شیطان نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے. اگر آپ ہی کی سنت پر عمل کیا جائے اور آپ ہی کا طریقہ اختیار کیا جائے. آپ کا طریقہ کیا تھا بھلا؟ تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھتی ہو نا محبوب کو کتنا جانتے ہیں آپ. محبوب کو لوگ جانتے ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتے. جس سے محبت ہو اس کے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کتنی؟ اس کے لیے انہیں کوئی کورس جوائن کرنا پڑتا ہے. وہ تو اپنے طور پر ہی کوشش میں لگے رہتے ہیں. جتنے بھی ہیروز ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کس کس طرح جانتے ہیں؟ ہر وہ رسالہ اخبار خرید لیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، جس میں ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہو، ہے نا. ہم نے آج تک لوگوں کو زبانی تو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام یا اللہ کی کتاب کھول کے نہیں رکھی کہ یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہی تھی، وہ یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، کس حد تک جاننا چاہیں گے؟ دنیا میں جس سے بھی آپ کو محبت ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اس وقت سوچئے کہ اس کے بارے میں آپ کیسے جانیں گے، اس کی پسند ناپسند. ہر اس انسان سے رابطہ کریں گے، ہر اس جگہ اس محفل میں جائیں گے جہاں اس کے بارے میں تذکرہ ہو، جہاں سے ہمیں کچھ پتا چلے. کیا جاننے کی کوئی حد پھر ہوتی ہے کہ بس اتنا جان لیا کافی ہے؟ کہاں تک جاننا چاہتے ہیں؟ ایک ایک ادا. ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کیا کوشش فرمائی ہم نے؟ کتنی دلچسپی سے اس کو جاننے کی کوشش کی. آپ کی مختلف اداؤں اور مختلف چیزوں کو کتنے شوق سے جاننے کی کوشش کی. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تصویریں کاٹ کاٹ کے البم بناتے ہیں، کبھی کہیں لگاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں.
آپ کی سیرت کے کتنے البم ہیں ہمارے پاس؟ کتنے البم ہیں؟ کیا محبت ہے پھر؟ کیسے دعوے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں وہ چونکہ ہمیں کورس میں نہیں نا پڑھائی گئی فلان چیز، تو اس لیے پھر ہمارا کیا قصور؟ پھر ہمیں کیسے پتا چلے؟ کیا جس کسی سے محبت ہو اس کے بارے میں کورس میں پڑھایا جاتا ہے کہیں تو محبت ہوتی ہے؟ نہیں، کورس کے علاوہ بھی جاننے کی کوشش ہوتی ہے نا. پر میں دیکھتی ہوں یہ ساری کتاب آپ کو کتنی یاد ہوتی ہے اب، کیونکہ ساری ان 3-4 دنوں تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے. کل میں کسی کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی تو وہاں تواضع پہ بات شروع ہوئی، تو میں نے فوراً اس کی لسٹ دیکھی کہ آپ کی تواضع کے بارے میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس پیج کو کھولا اور ان کے سامنے رکھ دیا کہ آپ کا تواضع تو اس طرح تھا. کہیں اور بات ہو رہی تھی آپ کی سخاوت کی، تو آپ کی سخاوت کے بارے میں جان کے کہ آپ سخاوت کیسی کرتے تھے. اسی طرح کہیں آپ کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تو فوراً اس کو کھول لیتی ہوں. آپ کے حیا کے بارے میں، آپ کی مختلف چیزوں کے بارے میں، اس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کو ذرا آپ دیکھیں نا. آپ کی ولادت، آپ کا نام و نسب، تصویر محبوب لکھا ہوا نا اس میں، آپ کی شکل حال حلیہ کے بارے میں، پھر آپ کے اوصاف، آپ کے بعض فضائل، مہر نبوت، آپ کے جسم کی خوشبو، آپ کی نیند، آپ کی نماز اور قرات، آپ کے روزے، آپ کی عبادت کے روح پرور مناظر، آپ کا انداز سخن، آپ کا انداز گفتگو، پھر آپ کا زہد، انداز عاجزی، آپ کی اور آپ کے اصحاب کی فاقہ مستی، آپ کی گزران، اشک بھرے مناظر. کتنی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں نا. اس کی ذرا سی لینگویج ہے تھوڑی ڈیفیکلٹ، لیکن مختلف چیزوں کو واقعی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے کل بتایا تھا نا، کتاب اوتھینٹک ہے، ضعیف روایتیں نہیں ہیں اس میں، اس لیے بے دھڑک ہو کے آپ کوئی بھی چیز اس میں سے اختیار کر سکتے ہیں. تو محبت تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ ہم آپ کے بارے میں خوب جانیں، بہت کچھ جانیں، اور اس جاننے میں کبھی بھی مطمئن نہ ہو جائیں. آپ کے بارے میں جاننے کے لیے کبھی ہمارا دل نہ بھرے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے کبھی دل بھرتا نہیں، اکتاتا نہیں. پیج 18 نکالیے، آخری پیراگراف. کفار مکہ نے اپنا ایک تجربہ کار سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے. وہ مختلف ملکوں میں مختلف بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان کی شان و شوکت، رعب اور جاہ، حشمت اور دبدبہ دیکھ چکا تھا. ملک پھرنے والا یہ سفیر جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے دربار میں پہنچتا ہے تو محبت اور دل دادگی اور جانثاری اور دل فگاری کے عجب مناظر دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے محبین یعنی محبت کرنے والے آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے. ہم لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ قریب رہنے والوں کا حال ہے. اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، محبت و عقیدت سے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. آپ گفتگو فرماتے ہیں تو گوش بر آواز ہمہ تن گوش ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، ہمہ تن گوش، ایسے بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. اگر انہوں نے ذرا حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے. یعنی اتنی توجہ سے آپ کی بات سنتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کہ عروہ بن مسعود مکہ والوں کی طرف سے سفیر بن کر آیا، اب یہ سب کچھ دیکھ کر اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتا ہے. صحیح بخاری میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے: لما رجع عروہ الی اصحابہ، جب عروہ لوٹے اپنے ساتھیوں کی طرف یعنی قریش مکہ کی طرف، ای قوم قوم کی طرف، قالا کہنے لگے، واللہ اللہ کی قسم، لقد وفدت الی الملوک، میں بادشاہوں کے درباروں میں وفد کی شکل میں گیا ہوں. ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، مجھے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا. یعنی کہ وہ معمولی شخص نہیں تھا جو یہ وصف بیان کرنے لگا ہے، وہ شخص تھا جس نے کیسر کو دیکھا، کسریٰ کو دیکھا، نجاشی کو دیکھا، ایران، روم اور حبشہ کے بادشاہوں کو دیکھا ہوا تھا. واللہ ان رأیت ملکا قط، اللہ کی قسم کبھی نہیں دیکھا کوئی بادشاہ کبھی بھی، قط یعظمہ اصحابہ، کہ اس کی تعظیم اس کے ساتھی اس طرح کرتے ہوں، ما یعظم اصحاب محمد محمدن، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ ان تنخم نخامتا، اللہ کی قسم اگر وہ کبھی تھوک بھی دے، وقعت فی کف رجل منہم، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کو اپنے ہاتھ پہ لینا چاہتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا
یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے اور ہمیں تو یقین نہیں آتا یہ کیسے تھے صحابہ کرام. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی ایسے خیالات ابھر رہے ہوں کہ ہمارے لیے واقعی بڑی انوکھی بات ہے. لیکن آپ نے کبھی ماؤں کو بچوں کی الٹیاں اٹھاتے سنبھالتے دیکھا ہے کبھی؟ ان کے ناک صاف کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کراہت کی انہوں نے؟ بچوں کی پوٹیاں تک صاف کرتے ہوئے ماؤں کو دیکھا ہے کبھی کسی ماں نے یہ کیا کہ بچے نے الٹی کی اور لے لو اس کو کوئی اور جا کے صاف کر دے؟ نیور. کیسے کرتی ہیں؟ پھینک دیتی ہیں, پرے کرو دیکھو میرے پہ الٹی کر دی اس نے. نہیں. کبھی کسی ماں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بچے کی ناک صاف کرتے دیکھا؟ اب تو ٹشو کا زمانہ آ گیا نا, رومال ہو گیا, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. کبھی دیکھا وہ کیسے ہاتھ لگا لیتی ہیں بچے کی ناک کو؟ کسی اور کی ناک کو نہیں لگایا جا سکتا, لیکن ماں بچے کی ناک کو لگا لیتی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں سب سے بڑھ کر بچے سے محبت کرتی. تو صحابہ کرام کو اس سے بڑھ کے محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بات میں اس لیے زیادہ وضاحت سے کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہائے یہ تو بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ ہمارے جیسے مادہ پرست اور مختلف قسم کے لوگوں کو واقعی یہ بڑی مشکل لگ رہی ہے بات, لیکن صحابہ کرام کے لیے مشکل نہ تھی کیونکہ محبت تھی نا. اسی طرح بعض بچوں کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. اور مجھے یاد پڑتا کہ کسی کو میں نے دیکھا کہ ان کی ماں شاید ہاسپٹل میں تھی یا کہاں بیمار تھی, تو وہ ایک دم ان کو جیسے ابکائی آ رہی تھی, کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ کر دے, کوئی اور چیز نظر نہیں, میرے ہاتھ پہ کر دے. کسی کی کہہ کو کوئی اپنے ہاتھ پہ کون لے سکتا ہے؟ صرف وہ جسے محبت ہو. آپ نے کرسچن مشنریز کے بارے میں طرح طرح قصے کہانیاں سن گے. مدر ٹریزا کی بڑی مثالیں ہم دیتے ہیں. وہ کوڑیوں کے ساتھ رہتی ہیں, وہ ان کے زخم صاف کرتی ہیں, وہ ان سے نفرت نہیں کرتی, وہ ان سے محبت کرتی ہیں. اپنے مشن کے لیے جو محبتیں کرتے ہیں وہ ان سارے کاموں کو خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہم اس معیار پہ ابھی آئے ہی نہیں, اس لیے ہم کو عجیب لگ رہا ہے کہ صحابہ کرام یہ کیا کرتے تھے, کیونکہ آپ کی نگاہیں بتا رہی ہیں نا. فَدَلَكَ بِهَا وَجْهُهُ وَجِلْدَهُ, اور وہ اس کو اپنے چہرے اور اپنی جلد پہ لگا لیتے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ, اور جب آپ کسی کام کا حکم دیتے تو جلدی سے آگے بڑھتے. وَإِذَا تَوَدَّأَ, اور جب آپ وضو کرتے كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ, تو یوں لگتا تھا کہ آپ کے وضو کے پانی پہ لڑ پڑیں گے. یہ نہیں کہ یہ صرف چند ایک لوگ تھے, ایسے ایک سے ایک آگے ایسے بڑھتا تھا تیز. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ, اور جب آپ بات کرتے تھے تو وہ آپ کے سامنے اپنی آواز پست کر لیتے تھے, ایک دم چپ ہو جاتے تھے کہ آپ کچھ فرمانے لگے ہیں. آپ کے سامنے اونچی اونچی آوازوں میں بیٹھ کے بولتے نہیں تھے. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ, اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کی طرف گھور گھور کے نہیں دیکھتے تھے. نگاہوں میں بھی ایک حیا تھی, یعنی ادب سے دیکھتے تھے, گفتگو میں ادب, دیکھنے میں ادب. یہ تھے آپ کے جانثار محبین, محبت کرنے والے. انہوں نے آپ کے پیغام کو پھر آگے دنیا تک پہنچایا. آج ہم آپ کے وضو کا پانی تو درکنار, آپ کے سامنے اپنی بات کو پس کرنا تو درکنار, ہم تو الٹا حجت بازی کرتے ہیں کہ یہ بات کیوں آئی ہے حدیث میں, یہ تو آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتی. تو جس کو ایمان ہی نہیں آپ کے کلام پر, وہ اس کو پڑھے گا کہاں سے, عمل کہاں سے کرے گا؟ جس کے اپنے دماغ میں خلل ہے, اس کو خود ہی سمجھ نہیں آئی, وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا, دوسروں تک کیسے لے کے جائے گا؟ تو بات یہ نا, گھر تو اپنا خالی ہے. قرآن پاک میں آتا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں تو کوئی ان کے سامنے آواز اونچی نہ کرے. سورۃ الحجرات کی شروع کی آیتیں جو ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں, آپ کے گھروں کے باہر آ کے اونچی اونچی آوازیں دیتے ہیں, ان میں عقل ہی نہیں ہے. آج ہم جو بڑے عقل مند بنے ہوئے ہیں اور آپ کی باتوں کے سامنے حجت بازی کرتے ہیں, عقل ہی نہیں ہے, خود بے عقل ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر آپ دیکھیں آپ کی تعظیم, آپ کا احترام, آپ کا ادب, اس کا اللہ نے حکم دیا ہے.
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. تو یہ جو دو لفظ ہے نا، تعزروہ وتوقروہ، یہ بڑے اہم ہیں. تعزروہ کا لفظ جو ہے کسی کو بلندی عطا کرنا، کسی کی بات کو اہم قرار دینا، اس کی مدد کرنا. اور توقرو توقیر اور تعظیم کے معنوں میں آتا ہے. اور آج توہین رسالت کا قانون ختم کرانے کے لیے ہم مسلمان ہی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے تھے ان کی ایک دم دل کی حالت یہ ہو جاتی تھی. ثمامہ بن اسال کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، یا آگے لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ، ساری دنیا میں کسی گھرانے والوں کا ذلیل و خوار ہونا مجھ کو اتنا محبوب و پسندیدہ نہ تھا جتنا کہ آپ کے گھر والوں کا ذلیل ہونا مجھے پسند تھا. یعنی دنیا میں تمام گھرانوں میں سے آپ کا گھرانہ میرے نزدیک بہت ذلیل و خوار تھا، لیکن اب اسلام لانے کے بعد معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے کہ ساری دنیا میں کسی گھرانے والوں کی اتنی محبت اور عزت نہیں جتنی کہ آپ کے گھرانے والوں سے مجھے محبت ہو گئی. اس سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. صرف اس سے نہیں، اس کے گھر والوں سے بھی ہوتی، اہل بیت سے بھی ہوتی. ہر وہ چیز جو اس کی پسند ہوتی ہے اس سے محبت کی جاتی ہے. ثمامہ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ سے زیادہ کسی کا چہرہ میرے لیے برا نہ تھا. آپ میرے نزدیک میرے اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ برے تھے، اور اب اسلام لانے کے بعد آپ کا چہرہ مبارک کائنات کے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہے. یعنی آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہو گئے ہیں. اللہ کی قسم آپ کے دین سے زیادہ کسی کا دین میرے نزدیک برا نہ تھا، اب آپ کا دین سب دینوں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا معلوم نہ ہوتا، اب آپ کا شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ مجھے پسند ہے. آپ کا چہرہ، آپ کا دین، آپ کا شہر، تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں وہ. ہم سوچیں ذرا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں آپ کا چہرہ تھا کیسے، ہم نہیں جانتے آپ کا دین کیا ہے، اور ہم تو لندن اور پیرس کے خواب دیکھتے ہیں. مدینہ جانے کے لیے کہاں سے تڑپیں، ہماری دوڑ کس طرف ہے، کس چیز کے لیے؟ سب سے زیادہ تو ہمیں اپنے ہی چہرے سے محبت ہوتی ہے. زیادہ وقت تو خود ہی شیشہ دیکھنے میں گزرتا ہے، خود کو ہی دیکھنے میں. اس کے بعد کچھ اور تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں ہم نے دائیں بائیں. آپ کے چہرے کے بارے میں جاننے کا وقت کہاں، کس کو، کب یہ کام ہو، کبھی فرصت ہوگی تو کر لیں گے. تو پھر اپنی ذات سے پیارے کہاں ہوئے آپ؟ اپنے چہرے سے، اپنے آپ سے ایسی محبت ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ صحابہ کرام کو آپ سے اور آپ کے دین سے ایسی محبت تھی کہ اس کا نقصان ان کے نزدیک سب سے بڑا نقصان تھا. اور ہمیں اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے محبت ہے تو اپنی ذات سے، اپنے آپ سے. ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہماری اٹریکشن کہیں ختم نہ ہو. یہ ہمارے چہرے پہ کہاں سے بال آ گئے، اور ہمارے چہرے پہ بل کہاں سے آ گئے، اور جھریاں کیوں آ گئی، اور بڑھاپے کے آثار کیوں آ گئے. کتنا غم کھاتا ہے ہم کو ان چیزوں کا. اپنے چہرے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کیونکہ عزیز ہے، وہ محبوب ہے. اپنے حالات زندگی اور اپنے رکھ رکھاؤ اور اپنے معاش کے بارے میں کس قدر فکر مند ہے. آپ کے دیے ہوئے طریقہ زندگی کے بارے میں کتنی فکر ہے. اپنا وطن، اپنا شہر، اور اس سے نکلیں تو پھر وہ دنیا کے بڑے بڑے شہر، وہاں جانے کی امنگیں ہیں، آرزویں ہیں، جائز ناجائز ہر طریقے سے جانے کی کوشش میں ہیں. اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مرنے کی کتنی تڑپ ہے. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. میں نے کسی جگہ ایک درس دیا اور اس میں نے یہ بھول کے ہی ذکر کر دیا میرے خیال میں کہ ہمیں مدینہ میں موت کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے کرتے تھے نا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت دے. اچھا، اب میں نے اسی ذکر کر دیا. لیکچر کے بعد میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور اب مجھے سوال صحیح یاد نہیں تھا. بہرحال سوال کا انداز ایک اعتراض کا تھا کہ یہ چیز پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں کہ ہر کوئی وہاں مر سکے، یا کوئی اس طرح کی بات تھی. یہاں ہمیں یہ تھوڑی پوچھا جا رہا ہے پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں. دنیا میں کتنی چیزیں پریکٹیکلی پاسبل ہوتی ہیں جن کے لیے ہم تمنا رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. کیا ساری وہ چیزیں جن کی ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ عملی طور پہ ممکن ہوتی ہیں؟ وہ سب ہم کو مل جاتی ہیں. لیکن ایک اچھی نیت اور ایک اچھا ارادہ اور ایک اچھی خواہش رکھنے میں آخر کیا وہ مانت ہے؟ یہ تو صرف ایک سوچ کی بات ہے نا کہ ہماری چاہت کیا ہے.
وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری چاہتوں کے مطابق ہی ہمیں اٹھائے گا نا. اگر واقعی ہماری چاہت ہے کہ ہم وہاں مریں یا وہاں دفن ہوں، تو اگر پریکٹیکلی عملی طور پہ ممکن نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں. وہ تو ہم جانتے ہیں اپنی حیثیت ہستی کو کہ ہم کہاں اس قابل. چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن چھوٹے ہونے کے باوجود خواہش تو ہر ایک بڑی کر سکتا ہے نا. اور یہ بھی ہے کہ جو پورا کرنے والا ہے اس کا اختیار تو چھوٹا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو جائزہ اس بات کے لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ اصل میں یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ہمارے امتحان کے لیے بھی تھا نا. یعنی محبت کی ٹیسٹنگ ہے نا اس میں، کہ تڑپ کیا ہے، معیار محبت کیا ہے، مرکز محبت کیا ہے، سینٹر آف لو کیا ہے. ہر ایک کی محبت کا ایک مرکز ہوتا ہے نا، تو ہمارے مرکز کیا ہے. جو بھی مرکز ہے اسی کے مطابق پھر بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے گرد ہم گھومیں گے. کعبہ کے گرد کیوں گھومتے ہیں؟ کیا حکمت ہے اس کے گھومنے میں؟ کیوں گھومتے ہیں؟ کیوں چکر لگاتے ہیں؟ کوئی عقل میں آتی ہے بات چکر لگانے سے؟ محبت کا مرکز ہے، اللہ سے محبت کا ایک اظہار، ایک سمبل ہے. یہ وہ سینٹر آف لو ہے، سینٹر آف لائف ہے، سینٹر آف دا ورلڈ ہے، سینٹر آف دا ارتھ ہے. یعنی وہ ایک سمبل ہے نا، وہ ایک بیچ میں ہے. جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ مرے یہاں اور ان کی تمنا اور تڑپ ایسی پوری ہوئی کہ دفنانے کے لیے ان کو وہاں لے جایا گیا اور ان کی پوری ہو گئی بات. انسان دعا بھی کس چیز کی مانگتا ہے؟ کس چیز کی دعائیں مانگتے ہیں ہم عام طور پہ؟ کیا مانگتے ہیں؟ جس چیز کی چاہت ہوتی ہے ہمارے دل میں، جو ہم چاہتے ہیں وہ مانگتے ہیں نا. چاہی جانے والی چیز مانگی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خاتون کو جانتی ہیں جو انتہائی غریب تھی، جسم ان کا جلا ہوا تھا، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی. ان کی ساری زندگی کی ایک ہی تڑپ تھی کہ کسی طرح میں حج کرنے جاؤں اور وہیں مر جاؤں، اور ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی. ساری زندگی پیسہ جمع کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے پہنچی اور وہیں فوت ہوئی. انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے نا، خود بخود اس کی طرف کھنچ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے. تو کل بات ہوئی تھی نا، المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. شاید میں نے بتایا تھا ایک انڈین ایکٹر یہاں آیا تھا میچ دیکھنے کے لیے انڈیا پاکستان کا. تو کراچی میں ایک شخص نے صرف اس کے ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھنے کے لیے 80,000 کا ٹکٹ خریدا، 80,000 روپے کا، کہ مجھے اس کے ساتھ والی سیٹ ملے. تو کس نے اسے مجبور کیا 80,000 روپے خرچ کرنے پہ؟ کوئی اور جگہ نہیں تھی 80,000 خرچ کرنے کے لیے؟ کوئی سڑک نہیں بن سکتی تھی، کوئی سیوریج نہیں کہیں بن سکتا تھا، کہیں لائٹ کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا، کسی اسکول میں ایک لائبریری نہیں بن سکتی تھی. 80,000 سے بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن ان نیکی کے کاموں کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم غریب ہیں. جہاں اپنی خواہش نفس کی تکمیل چاہیے وہاں ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، چاہے قرضہ اٹھائیں. تو یہ ایک قدرتی قانون ہے، ایک فطری بات ہے کہ المرء مع من احب، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اس لیے قیامت کے دن پھر اسی کے ساتھ ہی رہے گا.